اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ شعبان کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور شعبان کا جو ورڈ ہے، یہ شعبان، اس مہینے کا نام جو شعبان ہے، اس کا معنی ہے پھیل۔ تو ماہ رمضان، ماہ شعبان میں چونکہ بھلائیاں پھیل جاتی ہیں اور ہر طرف خیر ہی خیر نظر آتا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو ماہ شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان اور کی فضیلت کے بارے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، وہ ایک طرف ہے، اور وجہ تخلیق کائنات یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ ایک طرف۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ فرمانا ہی اس مہینے کی جو ہے عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے کی شان کیا ہے، کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہوتے ہیں، تو اتنی کثرت کے ساتھ باقی کسی 11 مہینے میں نے روزے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا جتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ جیسے ہی شعبان کا چاند ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے اس کا استقبال کرتے، یہاں تک کہ پہلے شعبان سے لے کر پورے مہینے کا کبھی کسی سال روزہ رکھتے، یا کسی سال بالکل رمضان سے ملا دیتے، اور کبھی زیادہ تر دنوں میں روزہ رکھتے۔ تو اس کی وجہ جب پوچھی گئی کہ اللہ کے رسول ریزن کیا ہے کہ آخر شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ رمضان کے علاوہ تو 11 مہینے ہوتے ہیں، باقی اور کسی مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں بندے پورے یہ شعبان سے لے کر آئندہ شعبان تک جو بھی انسان انتقال کرنا ہوتا ہے، جس کو بھی موت رہتی ہے، تو اس کا نام جو ہے اسی شعبان کے مہینے میں دیا جاتا ہے، یا سال میں 15 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک کس نے جو ہے عمل کیا، تو وہ اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ شعبان کے مہینے میں پیش ہوتے ہیں۔ اور کون بچہ سال میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے، وہ پورے سال کے اندر اس کا نام بھی اسی شعبان کے مہینے میں لکھا جاتا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو۔ اسی طرح کس کو کتنا رزق ملے گا، وہ بھی جو ہے اسی 15ویں شعبان کی رات کو لکھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جو کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرا وقت وصال اگر لکھا جائے تو میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا وقت وصال اس حال میں لکھا جائے کہ میں اللہ کی عبادت میں، اللہ کے چاہے روزے ہو، چاہے نوافل ہو، یا جس طرح کی عبادتیں ہو، میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ رکھ لیے کافی ہے، لیکن یہ نفلی روزے، شعبان کے مہینے کی عبادتیں، یہ نفلی روزے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو ایک ایگزامپل سے پہلے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایگزامپل کے ذریعے سے اس بات کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ حضرات جو ہے اس کو سمجھیں، آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کسی دوست کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، تو آپ یوں ہی وہ گفٹ جو ہے
ایسا نہیں کہ آپ دکان میں خریدے اور اس کو لے جا کے جو ہے اپنے عزیز دوست کو یا اپنے جو ہے رشتہ دار کو لے جا کے تھما دیے، نہیں، بلکہ ایک اچھے سے کور میں ایک بہترین پیکنگ کے ساتھ کی جاتی ہے، اور تب جا کے وہ اپنے عزیز دوست کو جو ہے وہ تحفہ یا گفٹ جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو رمضان میں جو ہم عبادتیں کریں گے، روزے رکھیں گے، تراویح کی نمازیں پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، یا پھر اور تسبیحات، درود شریف وغیرہ پڑھیں گے، تو یہ ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں ہم تحفہ پیش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہم بطور تحفہ پیش کریں گے۔ تو اسی لیے اس سے پہلے شعبان کے روزے، شعبان کی نفلی عبادتیں کی جاتی ہے۔ یہ سب عبادتیں اور نفلی روزے رکھ کے یہ گویا کہ ایک اچھے سے پیکنگ میں پیک کر کے، ایک اچھے سے کور میں ڈال کے، اچھی سی پیکنگ کر کے خدا کی بارگاہ میں رمضان کے عبادتیں پیش کی جائے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو قبول فرما لے۔ لیکن اگر پھر بھی اور دیکھیں آپ، ہم 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن آپ دیکھیں گے کہ فجر میں آپ کو 2 ہی رکعت فرض ہے، لیکن اس سے پہلے آپ 2 رکعت سنت پڑھنی پڑتی ہے، جس کو فقہا کی زبان میں اس کو بھی نفل ہی کہا جاتا ہے۔ ظہر میں آپ کو 4 ہی رکعت فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 8 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس میں سے کچھ سنت ہے اور کچھ جو ہے نفل ہے۔ اسی طرح آپ عصر کی نماز میں 4 ہی رکعت فرض ہے، لیکن اس سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے۔ مغرب میں 3 رکعت ہی فرض ہے، لیکن اس میں 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح عشاء میں ویسے تو 17 رکعت نماز ہے، لیکن اس میں سے 4 رکعت فرض اور 3 رکعت واجب وتر، یہ کمپلسری ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس میں 10 رکعت نمازیں جو پڑھی جاتی ہے، آخر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سنت و نوافل کے ذریعے سے ہم جو فرض جو عبادت اللہ نے کی ہے، یہ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، اس میں 2 رکعت نفل پڑھ کے، 2 رکعت سنت پڑھ کے، ظہر میں 4 رکعت جو فرض ہم پر ہے، اس کے علاوہ 8 رکعت سنت و نفل پڑھ کے، یا پھر عصر میں 4 رکعت اور سنت پڑھ کے، اور مغرب میں جو 3 رکعت فرض ہے، اس کے علاوہ جو ہم 4 رکعت، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھ کے، عشاء میں 10 رکعت سنت و نوافل پڑھ کے، یہ اچھی طرح اچھے کور میں ہے، یہ سب اچھے کور کی طرح اچھی پیکنگ کر کے یہ فرض نمازوں کا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد اس کو قبول فرما لے۔ اب اگر بات اچھی طرح سے پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے، تو آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے اندر ضروری چیزیں کیا ہے؟ جیسے چلنے کے لیے پیر، یہ ضروری ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ، یہ ضروری ہے، اور کھانے کے لیے منہ، یہ ضروری ہے، چبانے کے لیے دانت ضروری ہے، سننے کے لیے کان ضروری ہے، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اللہ نے جو منہ دیا ہے، دانت دیا ہے، دانت کو سفید جو ہے رکھا ہے، حالانکہ اگر دانت کالے بھی ہو جاتے تو پھر بھی جو ہے وہ جو ہے کام چل جاتا، کہ چونکہ دانتوں کا کام چبانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دانتوں کو وائٹ دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، لیکن ان آنکھوں کو کچھ حصہ جو ہے، جو آنکھوں کا جو ڈھیلا ہے، کچھ حصہ کالا ہے، کچھ حصہ جو ہے وائٹ ہے، سفید ہے۔ آخر کیوں؟ اگر پوری آنکھ کالی ہوتی تو بھی اس کا کام جو ہے، آنکھوں کا کام دیکھنا، اس سے دیکھ لیتے، لیکن اللہ نے انسان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ان آنکھوں کو کچھ حصہ کالا، کچھ حصہ جو ہے وائٹ رکھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آنکھوں کے اوپر جو یہ ہمارے بال ہیں، یہ جس کو بھون کہا جاتا ہے، آخر یہ کیوں رکھی گئی؟ یہ اگر نہ بھی ہوتا تو بھی کام چل جاتا، لیکن انسان، تاکہ اللہ کا بنایا ہوا انسان خوبصورت دکھے، خوبصورت نظر آئے، اس لیے اللہ نے آنکھوں کے اوپر بھون رکھے۔ اسی طرح دانتوں کو وائٹ رکھا، تو اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ فرض سے جب فرض ادا کر لیں گے اس سے کام چل جائے گا تو نفل کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر ہم کہیں گے کہ تمہارے ضرورت تو تمہارے وائٹ دانتوں کے بھی نہیں تھے، کالے جو ہے دانتوں سے بھی کام چل جاتا، لیکن اللہ نے وائٹ رکھا تاکہ خوبصورت انسان دکھے۔
आंखों के ऊपर भुओं को रखा ताकि इंसान खूबसूरत देखे, और सर के ऊपर बाल रखा ताकि इंसान खूबसूरत देखे, और उसी तरह आंखों को का कुछ हिस्सा, आंखों का जो ढेला, कुछ हिस्सा काला रखा, कुछ हिस्सा जो है व्हाइट रखा ताकि इंसान देखने में अच्छा लगे, इंसान खूबसूरत देखे। उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये कान यहाँ रखे ताकि इंसान अच्छा दिखे, वरना पीठ पे भी अगर कान रख दिए जाते, नाक को इंसान को चेहरे पे रखा, अगर पीछे भी रख देता तो काम चल जाता। लेकिन इंसान को जो इस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है ताकि इंसान देखने में खूबसूरत दिखे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। चांद से खूबसूरत इंसान को बनाया, सूरज से खूबसूरत इंसान को बनाया, हर चीज से खूबसूरत इंसान को बनाया। तो जब अल्लाह ने इंसान हमको खूबसूरत बनाया है, सिर्फ जरूरत की चीज की, बल्कि जरूरत के अलावा जो चीजें इसलिए एक्स्ट्रा चीजें दी गई है ताकि हमको दिखने में अच्छा लगे, ताकि हम लोगों की नजर में अच्छा नजर आए। तो उसी तरह फर्ज इबादत से काम तो चल जाएगा, लेकिन इसमें कोई कमाल नहीं है कि बंदा सिर्फ फर्ज को पढ़ लिया, ये फजर की जो है 2 रकात फर्ज है वो फर्ज ही पढ़ ले और सुन्नत ना पढ़े, या फिर जोहर में 4 ही रकात फर्ज पढ़ ले, बाकी सुन्नत और नवाफिल ना पढ़े, या फिर मगरिब में 3 रकात ही फर्ज पढ़े, सुन्नत और नवाफिल को ना पढ़े, इशा में 7 ही रकात पढ़े, सुन्नत और नवाफिल को ना पढ़े, तो काम अगरचे चल जाएगा। ये तो फर्ज एक तो कर्ज है जिसको इंसान अदा कर रहा है और अपना लोड जो है उतार रहा है, अपना बोझ उतार रहा है, क्योंकि अगर फर्ज को अदा नहीं करेगा तो डंडे पड़ेंगे। इसीलिए उसके साथ कमाल ये है कि इंसान फर्ज भी अदा करे और नफिल और सुन्नत भी पढ़े है, ताकि वो इबादत ये खूबसूरत पैकिंग में पैक करके रब की बारगाह में पेश किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला जल्द कबूल फरमा ले। तो इसीलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें देखनी चाहिए कि शाबान महीने के रोजे ये तो नफली है, क्या जरूरत है, हम जिंदगी में जो भी नेकी करने का मौका मिले वो कर लेनी चाहिए। वैसे भी उसकी फजीलत भी बहुत है शाबान के रोजे की। अल्लाह के रसूल जब रोजा रखते थे तो हम अगर अल्लाह के रसूल तो पूरे महीने रखा करते थे या फिर ज्यादा दिनों में रोजा रखते थे शाबान के महीने के, तो फिर हम अगर 2 रोजे 14 शाबान या 15 के रख लेंगे तो क्या होगा, एक तरह के रमजान के रोजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आसानी होगी, ताकि हम जो है रमजान के रोजे सडनली अगर रखना शुरू कर दें तो कहीं दिक्कत ना हो, तो ये रखेंगे तो आसानी होगी। तो यही इसका पैगाम है कि हमें शाबान के महीने की जो इबादतें हैं वो इबादतें भी करके उसकी फैज़ व बरकत हासिल करनी चाहिए। आखिर दावाना।